بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم روزانہ خبروں پر ویلاگ کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، لیکن ہماری خبروں میں، ہمارے تجزیوں میں، ہمارے تبصروں میں بہت سی اہم خبریں مس ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ خبریں عام لوگوں کی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں ان خبروں میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نا کہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. تو گزشتہ دنوں یہاں راولپنڈی میں ایک جو انڈر پاس بن رہا ہے، اس کے قریب مزدور بارش کی وجہ سے اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی طاق میں بیٹھے ہوئے، اس کو اوڑھ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ دیوار ان کے اوپر گری اور 11 مزدور جاں بحق ہو گئے. ہمارے میڈیا نے خبر کے طور پر تو چلایا ہے کہ بارش اور بارش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے خبر کے طور پر، لیکن اس پر بات نہیں کی گئی. تو آج ہمارے ساتھ پروفیسر طاہر ملک صاحب موجود ہیں، اور طاہر ملک صاحب بھی تجزیے اور تبصرے کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ ان مظلوم لوگوں کے لیے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، ان کی آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کا رائٹ بنتا ہے کہ اس پر ہم بات کریں. تو بہت شکریہ طاہر ملک صاحب. یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سے افسوسناک وہ رویہ ہے جس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا بڑا مشہور شعر تھا کہ حادثے سے بڑھ کر پتہ نہیں حادثہ یہ ہوا کہ کوئی وہ حادثے پہ کھڑا ہی نہیں ہوا، مطلب جو جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہاں کھڑا ہی کوئی نہیں ہوا. یعنی بے حسی جو ہے وہ حادثے کی نوعیت کو بدل دیتی ہے. تو میں کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ میں سبو صاحب کا، ویسے تو میں خود سنتا بھی ہوں ان کا ہر ویلاگ یوٹیوب، جس پہ میں خود فون کر کے اور انہیں کہتا ہوں کہ اس پہ کچھ میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو آج کا موضوع بھی ایسا ہی ہے کہ مجھے کل یہ واقعہ ہوا، اور بلا شبہ کے 190 ملی میٹر بارش ہوئی، جو بارش ہوتی رہتی دنیا میں زیادہ بھی تھی صحیح. لیکن اس کے بعد میں کل فوری طور پہ اس وجہ سے اس پہ میں نے نہیں کیا کوئی ویلاگ سبو صاحب کے ساتھ ہم دونوں نے، کہ آج شاید پرنٹ میڈیا میں ڈیٹیل سامنے آ جائے تو پھر کچھ تفصیلات آئیں. لیکن میں نے صبح 5-6 اخبارات جب کھنگالے تو اس کے اندر ٹکر کے اندر جتنی معلومات تھیں وہی تھیں. پھر میں نے اپنے طور پہ کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جو آپ لوگوں کے سامنے وہ بتانا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ کانٹریکٹر جو ہے وہ قوانین کے تحت جب آپ ایک پبلک ورکس کا کوئی ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس سائٹ کے اوپر جو اس کا بورڈ مشتہر ہوتا ہے، پروجیکٹ کی کاسٹ ہوتی ہے، ڈیوریشن ہوتی ہے، اور کمپنی کا نام ہوتا ہے کانٹریکٹرز کا بھی، تاکہ لوگ رابطہ ان سے کر سکیں. اور اس دوران وہاں سے گزرنے والی ٹریفک کی اگر کوئی ڈائیورژن ہے یا رات کو کام ہو رہا ہے تو لائٹ ہے یا ون وے ہے، تو وہ انتظامات بھی ان کے ذمہ ہوتے ہیں. اور جو مزدور ہوتے ہیں ورکر، ان کی سیفٹی، جس میں ایک تو یہ کہ ہیلتھ انشورنس ہے، پھر تعمیراتی کام کے اوپر ان کا ہیلمٹ پہننا اور لائف جیکٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 میں چند ماہ قبل جب وہ بائی پاس وہاں زیر تعمیر ہے فلائی اوور، تو اس کے بھی کچھ سلیب گرنے سے 2 دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ اس کی نیچے مزدور آگے کام کرنے والے اور وہ جان سے ہاتھ ہو گئے. صحیح. تو اس طرح کے واقعات آتے ہیں اور کچھ عرصہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو میں نے CDA کی ویب سائٹ پہ دیکھا، سرچ کیا، نہ وہاں روڈ کے اوپر کوئی لکھا ہے کہ کانٹریکٹر کون ہے. تو CDA نے ویب سائٹ پہ صرف یہ بتانا ضروری سمجھا کہ یہ لوسٹ بڈر کو دیا گیا. یعنی اطلاعات تک، رائٹ آف انفارمیشن کی ہم بات کرتے ہیں، سبو صاحب آپ بھی بڑے اس میں لیکچر دیتے ہیں، لیکن یہ اتنی اہم روڈ ہے کہ یہ جو کشمیر ہائی وے اور ایک سرے پہ موٹر وے ہے، اور یہ راولپنڈی اسلام آباد کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے، انڈر پاس ہو رہا ہے، روڈ کے اوپر کمپنی کا نام نہیں ہے، CDA کی ویب سائٹ پہ نام نہیں ہے، اور پھر وہ جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ نہیں وہاں کیے گئے مزدوروں کے، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ دیوار جو ہے یہ کب تعمیر ہوئی تھی. تو اس سے جڑے بہت سوالات ہیں. پھر انٹرسٹنگلی میں یہ آپ کے میری اس گفتگو کے دوران بہت سے پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہے ہو، وہ 11 لوگ کون تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ دوران ڈیوٹی شہید ہوئے، وہ ان کا کن ایریا سے تعلق تھا، ان کا کانٹریکٹ کیا تھا اس کانٹریکٹر کے ساتھ، ان کے کتنے بچے تھے، ان پہ کیا گزری، فالو اپ کوئی سٹوری آپ کو، جس طرح ہمارے پاک آرمی کے جوان شہید ہوتے ہیں، افسر شہید ہوتے ہیں، تو ISPR اس پہ فالو اپ سٹوری کرتا ہے. نہیں، صحافی خود بھی جاتے ہیں ان کے گھروں میں جا کر. تو مزدوروں کے لیے کسی نے گوارا نہیں سمجھا کہ وہ کن ایریاز کے تھے، وہاں جایا جائے، ان کے بچوں کے اوپر دست شفقت رکھا جائے. اور کانٹریکٹر جو ہے اس کا کوئی انٹرویو کریں کہ کیوں ہوا بھائی، آپ نے انہیں یہاں پر رکھا ہے. اور آپ کا بڑا اہم سوال ہے ملک صاحب کہ کس کانٹریکٹ، کیا معاہدہ تھا ان کے ساتھ. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے لوئسٹ کو دیا گیا
تو میرا خیال ہے کہ وہ آگے بھی یہی معاملہ ہوا ہوگا. نہیں یہ تو ایک مذائقہ خیز بات ہے کہ ہر کانٹریکٹ لوئسٹ کو دیا جاتا ہے. یعنی خبر تو یہ ہوگی کہ یہ ہائیسٹ کو دیا گیا, پھر تو وہ کرپشن ہے. بات یہ نہیں کہ لوئسٹ کو دیا گیا, بات یہ ہے کہ جو آپ نے کانٹریکٹ کیا تو ہر کانٹریکٹ کے اوپر لیبر لاز اپلائی ہوتے ہیں, جو ان کی ہیلتھ انشورنس سے لے کے ورکنگ کنڈیشن, اور آن پیپر آپ ٹھیکیدار یہ مشتہر کرتا ہے, ان سے کانٹریکٹ کرتا ہے کہ بھائی میں مزدور کی کم از کم اجرت جو دی گئی ہے, جو سہولیات ہیں, رہائش ہے, کھانا پینا ہے, پیکیج ہے. ہمارے لوگ یہاں سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, وہ بھی اس عمل سے گزرتے ہیں. اور ملک صاحب ابھی مہینہ نہیں ہوا اس واقعے کا کہ 750 کے قریب جو پاکستانی وہ کشتی میں پاکستان چھوڑ کے وہاں سمندروں میں ڈوب رہے ہیں. اور اگر اسلام آباد, لاہور, کراچی میں ہماری لیبر کے یہ حالات ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک گارمنٹ فیکٹری تھی, وہ کون سا ایریا تھا, وہ مہاجر کیمپ ہے, اس سے پہلے آتی ہے سعید آباد غالباً. جی, وہاں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں کو 250-300 لوگ وہاں آتش زدگی ہوئی. تو وہ چونکہ وہ کانٹریکٹ جو اس وقت آرڈر تھا وہ ایک جرمن کمپنی کا بچوں کے کپڑے بنانے کا تھا. تو جرمنی میں ایک بڑا مشہور رسالہ ہے ڈر شپیگل, جو کہ بڑا اخبار ہے, جہاں اس میں ایک سٹوری شائع ہوئی کہ یہ کمپنی جرمن قوانین کے تحت پابند ہے. اس کا کام ہو رہا تھا, تو وہ ایک تھرڈ کنٹری ہے, لیکن وہاں کے مزدوروں کو اگر اس طرح کی کنڈیشن میں رکھا گیا نا, تو جرمنی کی عدالت نے اس کمپنی کو کہا کہ آپ ان مزدوروں کو اتنے پیسے دیں گے انشورنس سے, اور ہماری حکومت سے زیادہ, میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ پہلو بتا رہا ہوں, اس جرمن کمپنی کو دیا گیا. تو یہاں پہ ہماری عدلیہ سے لے کے میڈیا, سول سوسائٹی, سیاسی جماعتیں, سب مزدور کو یوم مزدور والے دن ایک اس کی بات کرتے ہیں, لیکن جب لیبر قوانین کی رائٹس کی بات ہوتی ہے تو وہ سارا سال اس سے دور رہتے. اور مجھے یاد ہے 2005 میں یہاں رپورٹنگ کر رہا تھا, تو راجہ جاوید اخلاص صاحب راولپنڈی میں میئر تھے اس وقت, ناظم اعلیٰ تھے راولپنڈی کے. تو انہوں نے دی نیوز میں سٹوری چھپی کہ 1 مئی کے روز ایک مزدور کام کر رہا تھا, اس کو گرفتار کروا دیا. او بھائی آپ مزدوری نہیں کریں گے تو وہ کیسے اس دن کا اپنا جو پیٹ ہے وہ کیسے پال سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا میں یہ آپ کے پروگرام میں چلتے چلتے کہتا رہوں کہ میں اور آپ ہماری جگہ جہاں کہیں جائیں, میں سروے کرتا ہوں کہ اچھے چلنے والے کاروباری جو مراکز ہیں, کھانے پینے کے ادارے, وہ کم از کم مزدور کی اجرت جو 32,000 روپے ہے وہ نہیں دے رہے, کیش میں دے رہے. ابھی ٹیکس کا IMF نے ہمیں جو بیل آؤٹ پلان دیا ہے اس کے اندر انہوں نے شرائط رکھی. تو اسلام آباد, لاہور, کراچی میں ورکرز کی تعداد کتنی ہے, ان کو تنخواہ کیش میں دی جا رہی ہے, اور حکومت کی مقرر کردہ تنخواہ جو کم از کم اجرت ہے 32,000 روپے, اس سے کم دی جا رہی ہے. اور جن اداروں کا کام ہے انہوں نے چپ سادھ رکھی, کیونکہ ان کے گھر میں پیزے جاتے ہیں, ان کے گھر میں سبزیاں جاتی ہیں, ان کے گھر میں باقی معاملات جاتے ہیں. اور طاہر ملک صاحب کا میں نے دیکھا ہے, ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں تو انسانی حقوق سے مطلب ہے کہ پورا اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور ملک صاحب کا یہ کمال بھی ہے کہ وہ لوگ اپنے مفادات کا بڑا خیال رکھتے ہیں, اور طاہر ملک صاحب اپنے مفادات کو پس سے پش ڈال کر انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. اور میں کئی جگہ پر ان کے ساتھ بھی کیا, اور خود بھی نے دیکھا کہ یہ جاتے ہوئے چوکیدار سے سب سے پوچھتے ہیں باتوں میں کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے, اور تم کیسے گزارا کرتے ہو, تمہارے بہن بھائی کتنے ہیں. تو وہ کم از کم سوچتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ تو آ کے مجھ سے یہ بات پوچھ رہا ہے, اور ملک صاحب فوراً ٹویٹ کر دیتے ہیں اور اس ادارے کے لیے پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں, یعنی اخلاقی پرابلم جو ہے کھڑی کر دیتے ہیں. یعنی وہ بد اخلاق ادارہ ہوتا ہے کہ جسے یہ نہیں پتہ کہ وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ پیزا کی قیمت میں آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے, لیکن جو وہاں پر پیزا ڈلیوری کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو دہاڑ لیتے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی آپ جو پانی کی ایک بوتل روزانہ پیتے ہیں نا, تو اگر 30 بوتلیں آپ پانی کی پیتے ہیں تو اتنی وہ مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں. تو خود سوچیں کہ وہ کیسے اس کے ساتھ گزارا کرتے ہوں گے. تو ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت ہی اہم مسئلے کی جانب توجہ دلائی. اور کاش آپ جیسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہوں کہ جو ہمارے اینکر حضرات کو بھی فون کریں, اور ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو بھی فون کریں, ان کو متوجہ کریں کہ یہ بھی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور آپ کو اس ایشو پر بات کرنی چاہیے.